بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول تفسیر کا سبق نمبر 154 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم اعجاز قرآنی کا چوتھا جوہری سبب پڑھیں گے۔ وَمِنْهَا الدَّرَجَةُ الْعُلْيَا مِنَ الْبَلَاغَةِ الَّتِي لَيْسَتْ مِنْ مَقْدُورِ الْبَشَرِ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور انہی میں سے یعنی وجوہ اعجاز میں سے بلاغت کا وہ بلند ترین مقام ہے جو انسان کی قدرت اور بس میں نہیں ہے، جو کہ انسان کی قدرت سے باہر ہے۔ وَمِنْهَا الدَّرَجَةُ الْعُلْيَا مِنَ الْبَلَاغَةِ، یہاں سے مصنف رحمہ اللہ اعجاز قرآنی کے 5 اسباب میں سے چوتھے سبب کا ذکر کر رہے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے چوتھے سبب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ قرآن کے اعجاز کی جو وجہ ہے یا جو اس کا سبب ہے، وہ قرآن کریم کی بلاغت کا عظیم مرتبہ ہے، جو کہ قرآن کریم بلاغت کے اس عظیم مرتبے پر ہے جو انسان کی قوت پرواز سے بہت بلند اور برتر ہے۔ یعنی بلاغت کا وہ بلند ترین مقام جو انسان کی قدرت اور بس میں نہیں ہے، یہ بھی اعجاز قرآنی کی وجہ ہے اور اعجاز قرآنی کا سبب ہے۔ قرآن کریم بلاغت کے اس عظیم مرتبے کا حامل ہے جو انسان کی قوت پرواز سے بہت بلند اور برتر ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پر بہت واضح ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بلاغت کو وہ عظیم مرتبہ کیا ہے، یعنی بلاغت کا وہ عظیم مرتبہ کیا ہے اور اس کے اسباب اور علل کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، انسان اس کا مثل پیش کرنے سے کیوں عاجز ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی نے بلاغت قرآنی کے درجہ علیہ پر فائز ہونے کے اسباب اور علل اور انسان کی اس سے عاجزی کو ذکر کرتے ہوئے کلام کے 3 اوصاف ذکر فرمائے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہ بلاغت قرآنی کے درجہ علیہ پر فائز ہونے کے اسباب اور وجوہات کیا ہیں، اور انسان کی اس سے عاجزی کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کلام کے 3 اوصاف ذکر کیے ہیں۔ نمبر 1 بلاغت، نمبر 2 فصاحت اور نمبر 3 بداعت۔ پھر ان 3 اوصاف کو انہوں نے وہ سمجھانے کے لیے لباس اور لابس کی مثال ذکر کی ہے، اور الفاظ کو لباس اور معانی کو لابس کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور پھر لباس کی انہوں نے 3 حیثیتیں ذکر کی ہیں۔ جیسے لباس اور لابس 2 چیزیں ہیں، اسی طرح کلام کے بھی 2 جز ہوتے ہیں، الفاظ اور معانی۔ الفاظ کو لباس کے ساتھ اور معانی کو لابس کے ساتھ انہوں نے تشبیہ دی ہے، اور پھر اس کے بعد لباس کی 3 حیثیتیں ذکر کی ہیں۔ نمبر 1 لباس کی جو پہلی حیثیت ہے وہ ہے اجزاء حقیقیہ، یعنی جو تانے بانے سے حاصل ہوتی ہے، جس سے اصل کپڑے کی حیثیت طے ہوتی ہے۔ مثلا کپڑے کا سوتی ہونا، پولسٹر وغیرہ کا ہونا، یہ اس کی کپڑے کی اصل حیثیت وہ اس سے طے ہوتی ہے۔ اجزاء حقیقیہ جو کپڑے کے ہوتے ہیں وہ اس کی پہلی حیثیت ہے۔ دوسری حیثیت اس کی ہے عوارض خارجیہ، مثلا نقش و نگار وغیرہ، جو اس کے اوپر نقش و نگار بنائے جاتے ہیں، جو اس کی تزئین کی جاتی ہے اور اس کو رنگا جاتا ہے رنگ کے اندر، تو یہ جو حیثیت ہوتی ہے یہ نمبر 2 دوسرے نمبر پر اس کی یہ حیثیت ہے، جس کو عوارض خارجیہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 3 جو لباس کی تیسری حیثیت ہے وہ ہے لابس کی جسمانی ساخت پر فٹ یا انفٹ ہونے کے اعتبار سے ہے۔ یعنی کپڑے کو جو تیسری حیثیت حاصل ہوتی ہے وہ لابس کے، یعنی کپڑے کو پہننے والے کی جسمانی ساخت پر فٹ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس اعتبار سے تیسری حیثیت کپڑے کو حاصل ہے۔ کلام میں بھی اسی طرح 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 الفاظ کا اصول سے ہم آہنگ ہونا اور سلیبس کا شعری ہونا۔
نمبر 2 معانی کے ساتھ حسین امتزاج اور مناسبت، یعنی جو کلام ہے، جو الفاظ ہیں، ان کے جو معانی ہیں، ان کے ساتھ اس کلام کا امتزاج کیسا ہے، حسین اور مناسبت ہے اس کلام کی معانی کے ساتھ یا نہیں۔ نمبر 3 تیسرے نمبر پر جو کلام میں تیسری چیز ہوتی ہے وہ ہے علم بدیع کے اصول کی روشنی میں حاصل ہونے والی خوبیاں، مثلا تجنیس ہے، ترصیح ہے، توشیح ہے، سجع ہے، اور اسی طرح ایغال وغیرہ ہے۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ علم بدیع کے اصول کی روشنی میں حاصل ہونے والی خوبیاں ہیں جو کلام کے لیے حاصل ہوتی ہیں یا جو کلام کے لیے ثابت کی جاتی ہیں۔ پہلی چیز کا نام فصاحت ہے، یعنی الفاظ کا اصول سے ہم آہنگ اور سلیبس کا شرح ہونا، اس کو فصاحت کہتے ہیں، اس سے حسن ذاتی پیدا ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے معانی کے ساتھ حسین امتزاج اور مناسبت، اس کا نام بلاغت ہے، جس کے بغیر کلام کی حیثیت انسلے کپڑے جیسی ہوتی ہے، جو جسم پر ویسے ہی ڈال دیا جائے، بغیر سلائی کے ڈال دیا جائے تو ایسی ہی حیثیت ہے۔ کلام کی اگر معانی کے ساتھ مناسبت اور امتزاج نہیں ہے تو اس کے اندر گویا کہ بلاغت نہیں پائی جاتی، بلاغت نہیں ہوگی تو کلام معانی کے ساتھ جو ہے اس کی مناسبت اور امتزاج نہیں ہوگا کلام کا۔ جبکہ تیسری چیز جو ہے، جو علم بدیع کی اصول کی روشنی میں حاصل ہونے والی خوبیاں ہیں، اس کا نام بداعت ہے، جس کے بغیر کلام کی جاذبیت اور کشش میں نمایاں کمی محسوس کی جا سکتی ہے۔ یعنی جو کلام کی جاذبیت ہے اور کشش ہے، دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والی جو چیز ہے وہ بداعت ہے، اس کے بغیر جو ہے وہ اس کے کلام کی جو جاذبیت اور کشش ہے اس میں کمی ہوگی، نمایاں کمی ہوگی جو کہ محسوس کی جا سکے گی۔ یہ تیسری حیثیت ہے اور کلام کے اندر پائی جانے والی 3 چیزوں میں سے تیسری چیز ہے۔ اب اس مثال سے جو ہے وہ ہر ذکی اور فہیم شخص یہ سمجھ سکتا ہے کہ کسی بھی مضمون کی جو ادائیگی ہے اس کے لیے فصاحت و بلاغت لازمی نہیں ہے۔ مضامین تو اصول سے ہٹے ہوئے اور ثقیل اور برے الفاظ کے ذریعے بھی ادا کیے جا سکتے ہیں، یعنی مضامین جو ہوتے ہیں وہ اصول سے ہٹ کر اور ثقیل، بوجھل اور برے الفاظ جو ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے بھی مضامین کی ادائیگی ہو جاتی ہے۔ فصیح اور بلیغ کلام نہ محض مضامین کا نام ہے، چاہے وہ کیسے ہی قیمتی اور نفیس ہوں، اور نہ ہی فقط الفاظ اور عبارات کو کلام فصیح و بلیغ کہا جا سکتا ہے، بلکہ جو حسن انطباق پر جو ہے وہ نظر رکھ کر ہی اس کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر الفاظ عمدہ اور انطباق کامل ہوگا تو فصاحت و بلاغت بھی کامل ہوگی، ورنہ جیسے الفاظ ویسی فصاحت، اور جس درجے کا انطباق ہوگا اسی حیثیت کی بلاغت ہوگی۔ مگر چونکہ انطباق الفاظ اور معانی کی باہمی نسبت کا نام ہے اور ظاہر ہے کہ نسبت اطراف سے کہیں زیادہ مخفی ہوتی ہے، لہذا نسبت کا جاننا الفاظ و معانی کے جاننے سے زیادہ مشکل ہوگا، اور اگر کہیں کسی جگہ پر معانی میں بھی خفا ہو تو انطباق اور زیادہ مخفی ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو مثال شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی نے بلکہ علامہ قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی نے ذکر کی ہے، اس سے اس بات کو بآسانی سمجھا جا سکتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ کمال بلاغت موقوف ہے کمال انطباق پر، اور کمال انطباق موقوف ہے کمال علم پر، اور کمال علم خاص ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ، لہذا کمال بلاغت بھی اسی کا خاصہ ہے۔ وخاصۃ الشیء لا یوجد فی غیری، اور کسی چیز کا جو خاصہ ہوتا ہے وہ دوسری کے اندر، دوسری چیز میں، اس کے غیر میں نہیں پایا جاتا۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے اعجاز قرآنی کے اسباب میں سے چوتھے سبب کی تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ اعجاز قرآنی کا چوتھا سبب کیا ہے، اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ نمبر 2، لباس کی 3 حیثیتوں کا ذکر کرنا ہے آپ نے کمنٹ باکس کے اندر، صرف اختصار کے ساتھ اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔